بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. محترم دین بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حافظ صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا. ہمارا تو فرض بنتا ہے ہم نے اس فریضے کو ادا کیا ہے. اللہ کی جانب سے ہر آدمی کے اوپر ہر آدمی کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ امت تک دین کی بات پہنچائی جائے. ہم نے صرف فریضہ نبھایا ہے. یہ ان کے حسن اخلاق یا آپ حضرات کی کئی مقصد کی بات ہے. حافظ صاحب آپ حضرات کی طرف سے ترقیان کی طرف سے میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ دعا کی اس سے بڑی خوشی ہوئی مجھے، دعا سے بڑی خوشی ہوئی. ہم کو آپ کی دعا چاہیے، آپ کی دعا چاہیے. اور میں سچ کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جو محبت اہل شہادہ سے ملی ہے اور جو نصیحت یہاں حاصل ہوئی ہے، یہ آپ حضرات کی یہ خصوصی صفت ہے کہ علماء کے ساتھ حفاظ کے ساتھ الحمدللہ بڑی اچھی محبت کرتے ہیں. اور ایک مہینہ رہا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا شاید میری شہزادی کا ہوں، اور ایسا لگا تو بہت پرانی پہچان ہے اپنی سب سے. حالانکہ ایسی پرانی پہچان نہیں، دو چار اخبار میں جاننے والے آنا ہوتا ہے جو وہاں پہ بیان کیے چلے گئے. وہاں محبوبہ صاحب محبت رکھتے کبھی کانوں کو بولا دیا ادھر سے کبھی گزر رہے کہیں آگے جانا ہے جمعہ کے لیے رکنا ہے تو کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی. کوئی ایسی زیادہ پہچان نہیں کیا ہے بیچارہ، لیکن اب آپ چہرہ چنا کر رکھتا ہے، ہر چہرہ چنا کر رکھ رہا ہے اور ہر چہرے پر محبت کے اثرات کو کی طرح نمائیں. یہ اللہ طرف کی بات ہے. اللہ کی یہ صفت آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے اور اللہ اس صفت کو جو علماء سے محبت ہے، اہل علم سے، اہل قرآن سے، قرآن کی نسبت سے محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو نجات کا ذریعہ بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطلب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں تو لمبی بات نہیں کروں گا، بات کو روکی رہے. آپ نے کہا کہ لمبی بات آج عبادت کی رات، آج عبادت خوب کرنا ہے. آپ کو بیان انشاءاللہ صبح کچھ صبح کو تصویر ہوگی یا کوئی بات ہوگی صبح مسجد ہوگی انشاءاللہ، لیکن آج کی رات کو اپنے عبادت میں لگانا ہے خوب انشاءاللہ. صلاۃ التسبیح پڑھیے، تلاوت کیجیے، تسبیحات ہمارا روزائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور کس دعا دکھائی کے لیے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك. معاذ اس دعا کو ہر سب نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور آگے جو کہنے کی بات ہو اصل کہنا ہے یہ حضرت معاذ سے کہا کہ معاذ تم کو اگر کسی سے محبت ہو تو بتا دیا. یہ بات روایت سنا دیتی ہے اگر معاذ تم کو کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے دین کی نسبت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اس کو بتا دیا کرو تاکہ وہ بھی محبت کا حق ادا کرے. یہ محبت دوبارہ نہیں رکھنا ہے، دین کی وجہ سے کسی سے محبت ہو. آپ نے ہم سے محبت کی ہے تو ہم کو بھی یہ بتانا بہت ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی آپ تمام حضرات سے محبت کرتے ہیں. پورا مہینہ گزرا ہے اور میں سچ کہتا ہوں کسی ساتھی سے الحمدللہ ذمہ دار ہوں مسجد کے یا دوستوں رہتے ہوں تو کسی ساتھی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور الحمدللہ میرا سینہ بالکل ہٹے کے مطابق سینے سے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہم کو حکم کیا کہ
میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے میں کتاب میں آؤں کہ میرا دل ہر ایک کے متعلق بات ہو، ہر ایک کے متعلق بات ہو، میرے دل میں کوئی کینا نہ ہو. بات کری کینے کی بات ہو، دل سے صفائی کی بات. اللہ ایسا صاحب نے ہم سب کو نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کبھی سے قرآن پاک میں 19واں بات ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر گیا وہ صاف ستھرا بھی کام آئے گا. صاف ستھرا دل جیسے عقیدے سے پاک، اس کی عقیدے سے پاک ہو، ان پر سے پاک ہونا چاہیے، بس نظر میں ضروری ہے. اور پاک ہونا روحانی بیماری بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. کینا روحانی بیماری، حسد دل کی روحانی بیماری ہے. دل صاف ستھرا ہو، کینے سے بھی حسد سے بھی، دل میں کسی بھائی سے متعلق کوئی کینا نہ ہو. الحمدللہ ہمارا فکر ہے کہ مجھے کسی کے متعلق کوئی کینا نہیں، سب سے نہیں، جہاں کے امیر ہوں گی غریب ہوں، بچہ ہو کے بڑا ہو، سب سے محبت ہے اور سب کے متعلق اپنا دل تھا، کسی کے متعلق کوئی کینا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور اللہ کی صفت تمام مسلمانوں میں پیدا فرما دے. کینے بہت پائے جاتے ہیں، رشتے دار کی ذات سے کینا رکھا. کینے کے متعلق ایک حدیث آپ کو سنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آپ فرما ہے یا یوں ہی احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر فوراً فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آنے والے ہیں جو جنتی ہیں. ابھی ایک شخص تمہارے درمیان آنے والے ہیں جو جنتی ہیں. صحابہ دیکھنے لگے بہت سے کون آ رہے ہیں. دیکھا ایک شخص آ رہے ہیں وضو کر کے اور وضو کے پانی کے قطرات ان کے جاوید سے گر رہے ہیں. صحابہ نے اکثر صحابہ کی عادت کی کہ وضو کا پانی پہنچتے نہیں تھے. یہ کیا ہے؟ اب جو علماء نے اختلاف ہے وضو کا پانی پہنچنا چاہیے یا نہیں. پھر اجازت ہے بغیر پہنچنے کی، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ پہنچے. اول تو صحابہ کے پاس اتنے لائق کپڑے وہاں سے الگ سے رومال رکھتے ہیں پہنچنے کے لیے. ان کے پاس تو پہننے کے لیے مشکل سے کپڑے ہوتے ہیں، پہننے کے لیے مشکل سے کپڑے ہوتے ہیں. آج اپنے پاس اتنے کپڑے ہونے کی سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کو دینا ہے. اللہ اس کا تک پہنچا دے گا، یہی کوشش ہے. اتنے کپڑے ہو گئے، محبت نے کیا ہے، محبت کے حلیے پر ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، نہیں ٹھکرایا جاتا، لیکن تیار مستحق تک ہو جانے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. اور حلیے کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی، ضرورت مندوں کو بھی کی جائے گی. حاجی صاحب سے کہا ہے نہیں بتاؤں گے. پہلا آپ کو والے وسلم سے دیکھا وہ صحابہ سے دیکھا چاہے داؤد سے پانی چلا رہا. صحابہ ان کی بارے میں سوچنے لگے کہ یہ تو عام صحابی بچے ہیں، حضرت ابوبکر عمر حضرت عثمان سے تو الگ صحابی، یہ تو عام صحابی ہے جن کے بارے میں ہم نے آج تک کچھ سنا ہی ہے. ایک صاحب عبداللہ ابن عمرو بن العاص اس کے پیچھے رہ گئے. ہم اس کی مہمان کریں گے، لیکن راستے کو جھک کر عمل کرتے ہوں گے. سوچ کر دیکھا تو بھی کچھ نہیں پایا کہ بڑی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے ہو. آپ نے پوچھی کیا اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی آپ کو بشارت دی ہے، کس بنیاد پر آپ کو بتائیں. میرے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی بڑی میری نہیں، کوئی لمبی نماز نہیں، کوئی بہت بڑی عبادت نہیں ہماری، کوئی بڑا سستا بڑا نہیں. ہم صرف اتنی بات ہے کہ میں جب مسلمانوں کے پاس آتا ہوں ساتھیوں کے پاس تو ان کے متعلق دل میں کوئی کینا نہیں پاتا، دل میں کوئی کینا نہیں پاتا. ہاں کسی بنیاد پر بشارت ہوئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے اندر کو ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا. اے ہمارے رب ایمان والوں کے دل کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھے، ایمان والوں کے متعلق ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھیے. تو دل کو کینے سے دل محترم صاف کرنا ہے. کینہ سے صاف ہونے کی وجہ سے دل خلل سلیم بچ جائے گا، صاف ستھرا بھی ہوگا اور یہی صاف ستھرا دل قیامت کے دن کام آئے گا اور جس کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز لوگوں کے جنت کا فیصلہ ہوگا. خلل سلیم والوں کے لیے اللہ وہ دل نصیب فرما دے. کینے کی بات ایک اور پر اپنے اندر سے قبول پائے جاتا ہے. میں بار بار پہلی دنوں میں بولا ہم سب کے تمام جھگڑے دیکھتے ہیں تکبر کی بنیاد پر. جان آپ جائزہ لے لیجیے، ہم سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہماری
نہ نیچی ہو. کوشش کر ہر ایک مسجد آپ کو ان کی رکھنا چاہتا ہے. کوئی چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو, مسجد کا معاملہ ہو کہ گھر کا معاملہ ہو, مسجد کا معاملہ ہو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے اور اسی میں جھگڑے ہوتے ہیں. توازن انسان پیدا کرنے میں آج سے پیدا کرنے میں تو سارے جھگڑے کا خود ختم ہو جائے. آج سے آ جائے ایک آدمی چھوٹ جائے صرف اللہ کے لیے حضرت ابوبکر کی توازن کی تصدیقات دونوں کا ختم کروں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والے ہیں. حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ حضرت جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کیا وحی لے کر آئے؟ سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے سلام کیا اور اس کے بعد آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم هذا ابو ذر قد اقبل الیک یا رسول اللہ. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ کی خدمت میں آنے والے ہیں, آنے کی خبر دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائیکل میں پڑھ رہے ہیں کب جبرائیل تمہارا تعلق تو صرف ہم سے, میرے پاس وہی لے کر آتے ہو, اللہ کا کلام لے کر آتے ہو, تمہارا حضرت ابو ذر سے کیسے تعلق ہوا اور ابو ذر کو کیسے پہچانا؟ میرے تو ہزاروں صحابہ تیرا ان سے تعلق ہے, تمہارا تو کسی کے پاس آنا جانا نہیں, تم ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہو یہ بتاؤ. حضرت جبرائیل فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نہیں آسمان کے تمام فرشتے اس کو پہچانتے ہیں. وہی نہیں بلکہ آسمان کے تمام فرشتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پہچانتے ہیں. کس بنیاد پر کون سی اچھی حکمت ان کے اندر ہے جس کی بنیاد پر تمام آسمان کے فرشتے ان کو پہچانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جبرائیل نے فرمایا اپنے کو چھوٹا سمجھنے کی بہت بڑے صحابی کہتے ہیں, بہت بڑے صحابی, بہت دوسرے زمانے سے اعلیٰ درجے میں اور اعلیٰ بنا, لیکن ہمیشہ گروہوں نے اپنے کو چھوٹا سمجھا. یہ صفت تو ہر صحابی کے اندر تھی, لیکن حضرت ابو ذر کے بارے میں یہ بات یاد آئے گی. ابو ذر میں جن کو کہا جاتا ہے ابو ذر, اصل ان کا نام ابو ذر نہیں ہے, اصل ان کا نام ہے جندب بن جنادہ. کیا نام ہے؟ جندب بن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہنا شروع کیا ابو ذر, ذرے کا باپ, ذرے کا باپ, یعنی اپنے کو ذرے کے برابر سمجھتے ہیں. ذرے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ذرے یعنی ان کی توازن کو دیکھ کر ایک قوم کو بتاتے ہیں, ان کی توازن کو آج بھی ان کی حفاظت کو دیکھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر دیا ابو ذر. اصلی نام کیا ہے؟ بہت سے صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے نام سے مشہور ہو گئے, اصلی نام وہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. حضرت ابوبکر سب سے پہلے درجے کے صحابی کیا نام ہے بتائیے؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. بہت کم لوگ کے نام جانتے ہیں اور کہیں نہیں ملتا ہے, بہت کم ملتا ہے عبداللہ. اس جگہ بھی ذکر ہے ابو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا ابو بکر اور فرمایا اس لیے ابو بکر نے کہا ابو بکر کے معنی ہے جلدی کا باپ. ابو بکر باپ اور بکر مانے جلدی کا باپ. کیوں؟ میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کہا سوچ کر بتاتا ہوں, بات میں لکھتا ہوں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جیسے میں اسلام لے کے فوراً قبول کر لیا, مجھے ایسا لگا کہ میری دعوت کے انتظار میں بیٹھے تھے, ایسا لگا کہ میری دعوت کے انتظار میں بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہ فخر ہمارے جلدی کا بولنا ان کا نام عبداللہ ہے. اور کون سی دنیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو, اور بڑا مقام تھا سوالوں اور سوالوں پیدا کرنا ہے, سینے سے اپنے کو دور رکھنا ہے. تمام خبریں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی سوالوں پر. جیسے آپ سید احمد رفاعی کا سنایا تھا, سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمی ریاضت ہے, اس کا خود قول ہے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میں نے ہر انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے, ہر انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے. فرمایا انہوں نے میں نے خدا تک پہنچنے کے مختلف راستوں کو تلاش کیا, ہر دروازے کو بند پایا, ہر دروازے کو
بند پایا، ایک دروازہ میں نے کھلا ہوا دیکھا، اس دروازوں کا آج بھی بچہ اپنے اندر پیدا کر لے ان شاء اللہ وہ خدا کو پانے کا پھر بکھا ہو جائے گا، آج بکھا ہو جائے گا اور یہ سبھی احمد کا رول ہے کہ جن سے مطابع کیا تھا آپ کو کیا مطابع کیا تھا، مطابع علاقے کے مدینہ طیبہ سے حاضر ہوئے تو ایک سرکار کے آپ بھائی مسئلے سے ہو گئے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ایک اجلا نبی ہوں لیکن محبت رکھتا ہوں، دور سے سلام و سلام کا صفحہ پیش کرتا تھا، فرشتے پہنچا دیتے تھے۔ کون پہنچا دیتے تھے؟ آج سلام کرنے قریب آیا، قریب سے سلام کرنے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر میرا حق ہے، قریب آنے والوں سے تو مخاطب کیا جاتا ہے، صرف سلام قریب سے بات نہیں کیا جاتا، وہ عاشقانہ بات کی ہوتی ہے، ہر کوئی ایسی کہنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا، ایسا مقام بنانے کے لیے آدمی کو پہلے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کتنا مجاہدہ کیا ہوگا، ہر کوئی ایسی طرح کر دی ایسے بھی ہے جو سلام اور سلام پیش کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر ڈر لگتا ہے کہ کہیں قدر میں کر دیا جائے کہ آپ کو ہمارا بھائی مدد کی ضرورت کے خلاف زندگی گزری ہے کہ متعلق ہے زندگی آپ ہونے پر شرم آتی ہے دل سے کہ ہمارے زندگی کو ہٹ کر آپ کو ہمارے سے کریں کہیں میں چہرہ لے کر آیا ہوں اور کہیں سلام کی شرم آتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، حجاب محسوس ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، جو بھی جاتے ہیں روزے اکثر پر اپنے چہرے کو ضرور روشن کرتے سجا لیتے ہیں اور ہمارے ساتھیوں نے بھی عادت کیا ہے، لیکن بات آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب تعریف رکھیں گے، اصل بات آئی تھی تعریف کی فضیلت پر کہ تعریف سے جانے والا وہ گیا آپ کے دل کو چھیڑتا ہے، اس کو رسول نہیں چلا رہا ہے، اس کو رسول چلا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رسول چلا رہا ہے، وہ مرزا بیٹی کا قصہ کو سنایا تھا، مرزا یہ دل ایک ایرانی شاعر کے لیے چلایا، مرزا بیٹی کے اشعار کو سن کر ہندوستان کے خطوں میں رہنے والے سے مرزا ایران سے آیا چلتا آیا ہو کیسے بھی آیا ہو ملنے آیا، جب پہنچا ہو اس وقت مرزا بیٹی تعریف کی بات ہے، اس ایرانی شاعر کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ شاید اور محبت میں اشعار اور نعت کہنے والے اور آپ تو کیا بولتا ہے شاعرانہ جواب دے رہا ہے کہ ہاں کہ یہ راہل کو دل کا ہو لیکن کسی کے دل کو نہیں کھیلتا، نہیں کرا کر لیکن دل کیسے نہیں کرا کر تعلیم کا تو کھیل رہا ہوں لیکن کسی کے دل کو وہ ایرانی شاعر کو جواب دے رہا ہے، غلط کہتے ہو پہلے دل رسول اللہ کی طرح پہلے دل رسول اللہ کی طرح تھی بلکہ تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کھیل رہے ہیں، یعنی تعلیم کھلا کر اس طرح کسی کے دل کو نہیں کھیلتے، سوچو آپ دل کو ٹھیک ہے بہت مرزا کے دل نے کہا تم نے بھی آنکھ کھول دی، تم نے آج تک مجھے ایسا فکر نہیں سمجھایا، میں تو سمجھتا تھا کہ تعلیم کھلانا کوئی آسان گناہ ہے کر لیتے ہیں، لیکن یہ احساس کسی نے نہیں دلایا کہ تعلیم کھلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گناہ کبیرہ ہے، تعلیم کو کھلا گناہ کبیرہ ہے، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر اور ان کے گھروں میں اتفاق ایسے چھوٹے بڑے ہوں گے دن ہو کوئی ہو تو آج کوئی بہت ایسا نہیں ملے گا جس کے چہرے پر لگے ہوں اور ان کی کوئی مدد نہیں ملے گی جس پر جو پردے میں ہوتے ہیں وہ تو اپنے نیچے کے سردار کا اتنا احترام پنجابیوں کو دیکھتے ہیں، پنجابیوں کو دیکھتے ہیں، سکھ کو کوئی بغیر داری سے نہیں ملے گا، گرو نانک نے کہہ دیا تو اب داری چہرے سے نہیں گزرے، افسوس ہوتا ہے مسلمان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہیں دسیوں حدیث ہے جس میں تاکید فرمائی ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا احترام ہم نہیں کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں میں سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو سیدنا دامن الباری جب حضرت کیا مسافر کے لیے سلام کرتے ہیں تو حق بنتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جاری سے
دونوں ہاتھ نکلے آپ کا دونوں ہاتھ سے مسافر کرنا سنت ہے. بعض عادت ہو جاتی ہے ایک ہاتھ سے مسافر کرنے کی. ایک ہاتھ سے مسافر کرنا مجھے لوگ اثر ملتا ہے. مقصد تحریر بھی لکھا ہے پائے ہمارے مفتی محمد رشید صاحب جو وہی رحمۃ اللہ ہے مطالعہ رشیدی اور اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک ہاتھ سے مسافر کرنے کو مقصود تحریر بھی لکھا. دو ہاتھ سے مسافر کیا جاتا ہے. دو ہاتھ سے دونوں ہاتھ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ سے مسافر کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اپنے سامنے موجود ہے. کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کیا اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ تھا. بس ثابت ہو گیا دونوں ہاتھ سے مسافر کرنا سنت ہے. میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات سکھائی. مجھے تحیات سکھائی مسافر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ دونوں ہاتھ نکلے مسافر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں ہاتھ نکال لیے مسافر کر لیا. اتنا بڑا مقام حضرت رکھتے ہیں اور جس کا کیا حال ہوا ہوگا کتنی خوشی ہوئی ہوگی. لیکن یہ احساس پھر ہوا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھنے لگے. مسجد نبی کے دروازے پر سو گئے اور لوگوں سے کہا مجھے روکتے ہوئے گا مجھے روکتے ہوئے گا. لوگ روکتے ہوئے چلے. ایک بزرگ سے جو کنارے سے نکل گئے میں بھی اردو گاڑی کو لوگ اس کے مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں اگر روز تو نہیں کہتا ہوں میرے اوپر اللہ کا رضا نہیں ہے. اس سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ توازن کی ہوگی کیا چیز توازن پیدا کرے دل کو ساتھ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فضل کریم ہم تمام کو نصیب فرمائے. میرا آپ حضرات کی محبت کا ذکر شکریہ محبت بھی بتاتے ہیں تو میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے مجھے محبت ہے. معاذ بن جبل کی جو روایت سنایا جس کسی سے محبت ہو اس کو کہہ دو مجھے مجھ سے محبت. اور پھر یہ نہیں پڑھنا کیا معاذ سن لو انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا. اسی کے ساتھ ہوگا وہ اتحادی آئے گا قیامت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کر ہے مطلب قیامت کی کیا تیاری کی ہے تم نے جو قیامت پوچھتے ہو قیامت کر ہے. کب کوئی تیاری نہیں کوئی نماز نہیں پڑھی نماز کوئی روزہ کب کوئی تیاری نہیں بس صرف آپ سے محبت نہیں. کیا کہا تھا وہ تیاری آپ سے آپ سے مجھے محبت کوئی بڑی نماز روزہ نہیں سچ کہتے ہو محبت ہے کا بالکل سچ کہتا ہوں آپ سے مجھے محبت ہے. تو پھر فرمائے المرء مع من احب کہ آدمی قیامت میں جنت کو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. ہم بھی اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ سچ کی محبت کرنے والے آپ سے بول رہے انشاءاللہ سچ کی محبت کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی. پھر جب یہ کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ دیہاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یاد آئی پھر فخر اور سنگتی کی لے کر جا رہے فخر اور مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف سنگتی جلدی آتی سنگتی جلدی آتی ہے. تو فخر اور سنگتی کے لیے کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کتنے بڑے ماندار بن جائے مانداری مان وہاں کام کو پیش کیا گیا تو کسی نہیں انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہاں یہ بھی فرماتے تھے ہم ایسی سنگتی اللہ کی مانتے ہیں جو ان کو خدا فراموش کرا تو آپ کو بات کی عبادت نہیں کرے ایسی پریشانی رہے ایسی پریشانی کروا کے نہیں پڑے تو وقت کا کھانا اللہ عزت کے ساتھ گرا ہے. بہت بڑی بات ہے. دنیا کی بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے جس کو دو وقت اگر میں ہم لوگوں کے سامنے تو صحیح کہتا ہوں سچ کی بات ہے اللہ اتنے اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں دو وقت کا روز کھلا رہے ہیں. کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی پیغمبر کے لوگ کرتی ہیں کہ جنہوں نے 2 مہینے داخل کیے اسی پیغمبر کے لوگ کرتی ہیں 2 مہینے داخل کیے اور ہم روزانہ 2 وقت خوب عیش کے ساتھ کھا رہے ہیں. اللہ نے کتنے کبھی نعمت ملی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضرت معاذ کو کہا جس سے محبت کو بتا دیا کرو اور جو جس سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ رکھیں گے. ہم نے آج شہادت دے دی اور ہے واقعی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انشاءاللہ جنت میں آپ کی محبت آپ کی محبت ضرور نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمانے مبارکباد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عبادت بھی کام لینا ہے. آج کی مجلس میں
آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی سب علیہ کی حفاظت اللہ علیہ کی نصیب فرما دی. جو بھی محبت کیا آپ نے اللہ اس محبت کا آپ کو پورا سمجھ کے میں نہیں کہہ سکتا کچھ کیا انسان کمزور. اللہ نے کہہ دیا کوئی کا انسان ہو انسان کمزور کمزور کو کہاں طاقت ہوگی. الفاظ بھی نہیں میرے پاس صحیح معلوم ہے کہ آپ کی محبت کا شکریہ نہیں کہ لمبے الفاظ کچھ بہت صورت مختصر کا لفظ بولا ہے. اللہ ہی اپنے شاید انسان اللہ کو بدلا میں اپنی محبت کا سلا نہیں کہہ سکتا. بہت کچھ اچھا دوسری بات یہ بھی کہہ دوں کہ محبت میں آپ نے بہت کچھ ہنسے بھی پیش کیے ہیں, بہت کچھ ہنسے بھی پیش کیے ہیں, بہت کچھ ذمہ داروں نے دیا ہے, دوسرے حضرات نے دیا ہے. میں نے بہت اللہ صاحب کو منع کیا تھا کہ سب نہیں کرنا, جو بھی ذمہ دار ہے میں نے کہا تھا, میں نے کہا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کس کرنے سے کسی کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ یہ ہر قرآن کا معاوضہ ہے, کسی کی نیت نہیں ہوتی. اور دنیا کا بڑے سے بڑا معاملہ کہ قرآن کا معاوضہ الگ ہی نہیں کر سکتا کوئی. پوری دنیا کی دولت سے اگر کوئی دے دے حافظ قرآن کو دے نہیں سکتا, لیکن اگر کوئی دے تو بھی شاید قرآن کا معاوضہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ قرآن کا معاوضہ نہیں. قرآن کا معاوضہ سنانا کے واسطے ہم ہو ہمارے دوسرے ساتھی ہو کر کے دنیا میں جتنے پڑھانے والے اللہ سب کو خوب اخلاق سے سننا سنانا سب اخلاق کے ساتھ ہے. اور جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے وہ ایک نذرانہ محبت ہے. کیا ہے محبت کے ذریعے محبت کے لیے پیش کیا ہے. تو اب حجر محبت میں تو سب کا حصہ ہونا چاہیے. حجر محبت میں سب کا حصہ ہونا چاہیے. تو میں نے یہ نیت کی ہے جو کچھ پیش کیا حضرات نے دیا یا مسجد کے ذمہ داروں میں نے احساس صاحب کو دے دیا ہے. اور یہ کہہ دیا ہے کہ اکثر ہوا جو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ ہے. آپ وہاں کے غریب اور یتیم بچوں کے لیے پہنچا دیں. غریب اور یتیم بچوں کے لیے ہمارے سامنے وہ بچے رہتے ہیں, ہم سب کا اس علاقے میں جانا ہوتا ہے, کئی پیسہ ہونا آ جاتا ہے. ایسے ایسے علاقے سے غریب اور یتیم بچے اکثر وہ پڑھنے آتے ہیں کہ ایسے علاقے کے بچے اور ایسے گھرانے کے بچے اللہ کے سوا ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا ان کی یتیم بچے غریب بچے کبھی بہار کے کبھی آسام کے کبھی کشمیر کے ایسی ایسی جگہ کے پہاڑ کے اوپر والد نے ایک مکان بنا لیا پہاڑی کے اوپر. اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے وہ سب علاقے لے کر آیا, بچہ بیمار بھی ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس سارے لیے کوئی سہولت نہیں, لیکن وہاں سے بچے جاتا ہے تو بہت پڑ رہا ہے. ایسے بچے بھی پڑھ رہے ہیں ان علاقوں میں دیا گھوڑے کا سوال ہوتا ہے کہ سوال نہیں جاتی ہو اور بچے آتے ہیں گھوڑے کا کرایہ نہیں دے سکتے. گھوڑے کا کرایہ ہم لوگوں کا سفر تو جانے کی طرف سے ہوا تھا تو جانے نے خرچہ کیا تھا, گئے گھوڑے کا سوال ہوتا, لیکن وہ سفر جو آتے ہیں 3 دن تک پیدل چلتا ہے, 3 دن تک صبح سے شام تک پیدل. نام نہیں بتاؤ وہ بچے کام کرتے اس علاقے میں اگر فارغ ہو گئے عالم ہو گئے اور جانے میں 3 مساجد ہیں کشمیر کے ان علاقوں میں جہاں سواری کا انتظام نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت وسائل کو وہاں پہنچا ہے. ایسے ایسے علاقے میں مساجد فارغ کیے جاتے ہیں, ایسے ایسے علاقے میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, بلکہ ہم جیسا مشغول آدمی تو فارغ میں نہیں کرے گا. ادھر جانے کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اس علاقے میں سفر کے لیے کبھی بھیج دیا جاتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں اور ان علاقوں کو دیکھ کر ایک احساس درد دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ عمر کے کیسے کیسے زمین بچے اور کیسے کیسے علاقے سے آ گئے, یہ سب بچے ہمارے پاس ضمانت ہوتے ہیں. ہمارا دل کا بنتا ہے ان بچوں پر ہمارا دل ملا کے اور آپ اگر تعاون کرتے ہیں ماشاء اللہ جانے تو وہ تعاون کی. اور ایسا نہیں کہ رمضان کے بیچ میں بھی جب چل جاتا ہو آئے جانے پہنچ کر کچھ دے کر جاتے ہیں. رمضان میں جو خرچ کے لیے نہیں ہے اتنی بڑی رقم تک ہو رہی ہے کروڑوں روپئے اللہ آپ جیسے دوسرے سبلاتی سے تعاون سے پورا کر رہے ہیں. مولانا اصول کرے سوال کرنے کسی طرح سے آ جائے. ایسے مولانا سے خود بھی ہو اپنے اثاثہ سے نہیں کہتے اپنے میں پچھلے سال سے کتنے شہروں میں جاتا ہوں, جلگاؤں میں جاتا ہوں, امراوتی میں رہتا ہوں, لیکن مولانا کبھی نہیں کہتے کر دیتا کر لینا. وہ ہر کو پہلے کچھ ساتھیوں کو کہہ دیا اشارہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کروا دیتے ہیں
تو کچھ ممبر بن گئے 25-30 جگہوں کے ممبر ہوں گے، جو ایک بچے کے حصہ کا خرچہ بتا کرتے 25 یا 30 ممبر، ایک بچے کے حصہ کا خرچہ سالانہ نمبر 8,000 ہوتا ہے، اور وہ یقین بچہ ہوتا ہے، تو یقین بچہ ہوتا ہے، تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ پیش کیا ہے آپ نے اصل تو آپ بھلا رکھتے ہیں، میرا کام کیا کر رہا ہے نیت کر، تو یہ حاضر الطاف کی ذمہ داری پوری رقم یہ پاس والی ہو کہ مسجد والی ہو، یہ اکثر ہوا کہ غریب ہو یتیم بچوں تک آپ پہنچا دیں گے اور اس کی حاصل کر لیں گے، اس کے پاس کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مدارس ہیں علاقے میں دور دراز پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تمام مراکز کی حفاظت فرمائے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائے۔